بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، آئینہ قادیانیت کی ریکارڈنگ کا تسلسل جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آئینہ قادیانیت میں جو مقدمہ مذکور ہے اس کو پڑھیں گے۔ کتاب کے اندر مقدمہ حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے استاذ الحدیث ہیں۔ ان کے مقدمہ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے اس کتاب کے اندر 30 سوالات ہیں ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سورة الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ۔ اس آیت پر مفصل کلام انشاءاللہ پہلے سوال کے اندر آ رہا ہے۔ کافی تفصیلی طور پر اس کتاب کے اندر اس آیت کی تفسیر موجود ہے، وہیں پر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد روایت ذکر کی ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابو داؤد شریف کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 228 اور ترمذی شریف کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 45 پر یہ مذکور ہے۔ یہ روایت مختلف الفاظ سے مختلف کتابوں میں ملتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ حدیث کے باب کے اندر اس کی جو وضاحت ہے وہ آ جائے گی، اور جو اس کی تشریح وغیرہ ہے وہ بھی آ جائے گی کہ 30 سے کون مراد ہیں، چونکہ اس سے قبل تو بہت سارے جھوٹے مدعی نبوت آ چکے ہیں، اور ایسے ہی دیگر جو اس کے اندر معانی ہیں، جو اشکالات اور اعتراضات وارد ہوتے ہیں یا ختم ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے جہاں ختم نبوت سے متعلق احادیث کا بیان آئے گا اس میں پڑھیں گے۔ ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، یعنی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ یہ بڑا معنی خیز ترجمہ حضرت نے کیا ہے، چونکہ لا نبی بعدی لا نفی للجنس ہے، تو کسی قسم کا، تو اس کے اندر جو مختلف تعویلات کی جاتی ہیں نبوت کا دروازہ کھولنے کے لیے، وہ سارے معانی ختم ہو جاتے ہیں، ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت ذکر کی، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جو جلد 2 صفحہ نمبر 51 پر مذکور ہے۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم الحدیث 8620، یعنی امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 8620 میں اس کو ذکر کیا۔ ترجمہ دیکھیے اس کا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اول الرسل آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز العمال کے اندر جلد 11 صفحہ نمبر 480 پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کچھ روایات تھی مقدمہ میں جن کو ذکر کیا گیا، 4 روایات ہیں، اور اس سے پہلے آیت ذکر کی گئی ہے۔
آگے حضرت شامزی رحمہ اللہ مزید اس پر کلام کرتے ہیں، اپنی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن کریم کی صریح آیات یعنی واضح آیات اور احادیث متواترہ سے صراحتاً یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جس سلسلہ نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک وسیع اور محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انداز میں دعوی نبوت کی گنجائش نہیں۔ جس مسلمان کے قلب میں یعنی دل میں یہ بات اتر جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت میں سے کسی کی گنجائش ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسلام کے دائرہ میں نہیں رہتا، مسلمان باقی نہیں رہتا، اور اس ارتداد کی بنا پر واجب القتل گردانا جائے گا، یعنی اس کو قتل کرنا لازم ہوگا اسلامی حکومت پر تا وقت کے توبہ کرے، یعنی توبہ کر لیتا ہے تو پھر واجب القتل نہیں گردانا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنے والے کے لیے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دل میں یہ بات اتر جائے کہ نبوت و رسالت میں کسی قسم کی گنجائش ہے، میں نبی یا رسول آ سکتا ہے، تو یہ تو ہے ہی کفر۔ لیکن اگر کوئی مدعی نبوت سے اس کے دعویٰ کی دلیل طلب کرتا ہے تو وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتویٰ کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا، باب من طلب علامة من المتنبی، فرماتے ہیں وتنبأ رجل فی زمن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں دعوی نبوت کیا، وقال اور کہا امہلونی مجھے مہلت دو، حتی اجیء بالعلامات میں کچھ تمہارے لیے علامات وغیرہ کچھ دلائل وغیرہ لے کر آتا ہوں۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا من طلب منہ علامتا فقد کفر، جو اس شخص سے علامت طلب کرے گا، دلیل طلب کرے گا، اس کی رسالت کی برہان طلب کرے گا، فقد کفرا اس نے کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر اس سے علامت طلب کرتا ہے کوئی شخص تو گویا اس کے دل میں کوئی شک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر، تو اس شک کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ فرماتے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں بہت سی آیات کریمہ کی صراحت و دلالت اور کثیر احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت و رسالت کا امکان باقی نہیں رہتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور یہ جو آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی بات ہوئی ہے تو میں مفتی صاحب کی ہی کتاب سے یہاں اس کی وضاحت ذکر کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب نے کتنی احادیث اور کتنی آیات سے ختم نبوت کے مسئلے کو ثابت کیا ہے، تو آپ کے پاس سامنے اسکرین پر وہ موجود ہوگی۔ دیکھیے فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مذکورۃ الصدر 99 آیتیں جو ختم نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں، ان میں سے بعض اس مقصد میں بالکل صریح اور عبارت النص ہیں، اور بعض اشارت النص یا دلالت النص اور اقتضاء النص کے طور پر ہیں، اور یہ چاروں طریق باتفاق علماء اصول استدلال کے قطعی اور یقینی طریق ہیں، اور بعض آیات وہ بھی ہیں جن سے بطریق استنباط یا نکات کے طور پر ختم نبوت کا ثبوت نکلتا ہے جو اس مسئلے کی تائید کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی کہ 99 آیتیں مفتی صاحب نے ختم نبوت کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، اور جہاں تک احادیث کی بات ہے تو وہ صفحہ نمبر 366 پر اس سے متعلق لکھتے ہیں، 365 پر فرماتے ہیں یہ 210 احادیث نبویہ ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا قطعی اعلان فرما کر ہر قسم کی تعویل اور تخصیص کا راستہ بند کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ
99 آیتیں اور 210 احادیث نبویہ سے جب ایک مسئلہ ثابت ہے تو اس میں پھر کسی قسم کا شک کرنا یا کسی قسم کے شک کی گنجائش کا بھی ہونا یہ محال ہے۔ کتاب کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ میں جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کے قتل کا حکم صادر فرما کر اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ شریعت اسلامیہ میں جھوٹے مدعی نبوت اور اس کے پیروکار واجب القتل ہیں۔ اسود عنسی کون تھا اور اس کو کیسے قتل کیا گیا، یہ انشاءاللہ آگے ایک مستقل عنوان کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہو چکے تھے وہاں ان کی بات آ جائے گی۔ کچھ صفحات کے بعد یہاں کتاب میں بھی موجود ہے تو وہاں پر بھی اس کو پڑھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف بری کے بعد خلافت صدیقی میں جس مسئلے پر سب سے پہلا اجماع ہوا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان عقیدہ ختم نبوت پر تھا۔ اس کی بھی مستدلات و عبارات آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ خلیفہ اول جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے جھوٹے دعوی نبوت کو مسترد کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہ صرف اس کی تائید کی بلکہ عملی طور پر اس جہاد میں شرکت کی۔ مسیلمہ کون تھا اور اس سے متعلقہ جو باتیں وہ بھی انشاءاللہ آگے مستقل عنوان کے تحت آ جائیں گی۔ اجماع امت کے حوالے سے ہم تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام اکابر امت کی تصریح ملتی ہے کہ 1400 سالہ اسلامی دور میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اس بات پر علماء امت کا اجماع نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ نے مقدمہ کے اندر اس کے بعد ائمہ اربعہ کے مذاہب سے بھی یعنی ان کے علماء فقہا کی بھی کچھ عبارتیں ذکر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ ظاہری کی بھی عبارت ذکر کی ہے۔ ان تمام عبارات سے اس بات کو ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے۔ سب سے پہلے حنفی عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ کی عبارت ذکر کی ہے جن کا نام علی بن سلطان محمد ہروی ہے اور ان کی وفات 1014 ہجری کی ہے۔ یہ شرح الفقہ الاکبر میں صفحہ نمبر 202 پر لکھتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ اس کے بعد فقہ ظاہری کے جو ایک مایہ ناز فقیہ ہے یا ان کے آپ ایک امام کہہ لیں مجدد کہہ لیں، ان کی عبارت ذکر کی ہے حافظ ابن حزم اندلسی جن کا نام ابو محمد علی بن احمد ہے، 456 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے رحمہ اللہ۔ وہ اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 پر رقم طراز ہیں کہ قد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنقل الكوافی التي نقلت نبوته وأعلامه وكتابه أنه أخبر أنه لا نبي بعده إلا ما جاءت الأخبار الصحاح من نزول عيسى عليه السلام الذي بعث إلى بني إسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه، فوجب الإقرار بهذه الجملة، وصح أن وجود النبوة بعده عليه الصلاة والسلام باطل لا يكون البتة۔ لفظی ترجمہ میں اس کا کرتا لیکن نیچے بامحاورہ ترجمہ لکھا ہے، آپ ایک جملے کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس کثیر التعداد جماعت اور جمع غفیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نشانات اور قرآن مجید کو نقل کیا ہے، اسی کثیر التعداد جماعت اور جمع غفیر کی نقل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ البتہ صحیح احادیث میں یہ ضرور آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے اور یہود نے جن کو قتل کرنے اور صلیب دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ بس اس امر کا اقرار واجب ہے، یعنی اس چیز کا اقرار واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وجود باطل ہے۔
ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا وجود ہو یا رسالت کا وجود ہو اور کوئی اس کا دعوے دار ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے دو جو استشہادات تھے یا دو عبارتیں تھیں جن کو مفتی صاحب نے ذکر کیا، ان کو پڑھ لیا۔ بقیہ جو عبارات ہیں وہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا دورانی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عقیدہ ختم نبوت کا سمجھنا، سمجھانا اور اس کی تبلیغ، ترویج اور اس کی ترسیخ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔